دل بے خبر پارٹ 3۔ رات کے 3 بج چکے تھے لیکن مہرین کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ دل میں ایک طوفان تھا، زیان کی آنکھوں کی سچائی اور فیضان کے دکھائے گئے ثبوت کے بیچ ایک اذیت ناک کشمکش۔ اگر زیان سچا ہے تو وہ لڑکی کون تھی؟ اگر جھوٹا ہے تو وہ جو مجھے روز روز آنکھوں سے پڑھ لیتا تھا وہ اداکاری تھی۔ وہ بار بار ویڈیو دیکھ رہی تھی اور ہر بار اس کی آنکھوں میں دھند بڑھتی جا رہی تھی، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور دل جیسے کہہ رہا تھا کچھ تو چھپا ہے۔ فون بجا، زیان تھا۔ ہیلو مہرین، مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے فوراً۔ کیوں؟ اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ پہلے کرتی تھی، اب نہیں جانتی۔ زیان خاموش ہو گیا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، کل صبح 10 بجے گلبرگ کے اس پرانے ولا میں آنا جہاں تمہارے ساتھ میری پہلی تصویر بنی تھی۔ اگر تم آئی تو میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، قسم ہے مجھے تمہاری آنکھوں کی۔ کال کٹ گئی۔ اگلی صبح مہرین نے نہ دوستوں کو کچھ بتایا نہ فیضان کو۔ وہ تیار ہوئی، سفید لباس پہنا اور ولا کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر اندھیرا تھا، بس ایک پیلا بلب جھول رہا تھا۔ زیان، کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک ایک آواز آئی، دروازہ بند کر دو ورنہ تمہاری سچائی کسی اور کو سنا دی جائے گی۔ یہ وہی آواز تھی عنایا کی۔ عنایا سامنے آئی، سرخ ساڑی میں، نگاہوں میں نفرت، ہاتھ میں ایک فائل۔ یہ رہا تمہارا سچ مہرین۔ فائل کو زمین پر پھینک دیا۔ یہ تمام پراپرٹی ڈیلز ہیں جن پر زیان نے دستخط کیے، اور یہ ہے ویڈیو کا پورا کلپ۔ تمہیں صرف ایک حصہ دکھایا گیا تھا۔ مہرین نے حیرت سے ویڈیو دیکھی جو فیضان نے ایڈٹ کر کے دکھائی تھی۔ پوری ویڈیو میں وہ لڑکی زیان کی بھانجی نکلی جو کراچی سے آئی تھی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شرمندگی، بے یقینی، دکھ۔ تو فیضان جھوٹ بول رہا تھا۔ عنایا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ہاں، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں زیان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت باہر سے فائر کی آواز آئی، گولیوں کی آواز ولا میں گونجی۔ مہرین اور عنایا دونوں چیخیں۔ دروازہ ٹوٹا اور زیان اندر گھسا، ہاتھ میں پستول۔ نیچے ہو جاؤ مہرین۔ پیچھے 2 مسلح افراد تھے جو زیان کے بزنس دشمنوں کے آدمی تھے، جو اس کی پراپرٹی ڈیلز کے پیچھے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ایک گولی اور فیضان۔ اسی وقت فیضان بھی اندر آ گیا، بندوق برادروں سے لڑنے کے لیے۔ ایک گولی چلی اور سیدھی فیضان کے کندھے میں لگی۔ فیضان! مہرین چیخ اٹھی۔ زیان نے دونوں بندوق برادروں کو گرا دیا، لیکن اب فیضان زخمی تھا۔ فیضان کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ مہرین اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے پوچھا۔ فیضان نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
میں ہار گیا مہرین، مگر محبت کبھی نہیں ہاری۔ کمرہ خاموش ہو چکا تھا۔ مہرین باہر نکلی۔ زیان کھڑا تھا۔ اب تمہیں سب کچھ پتا ہے۔ میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ مہرین نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں نیچی کر لیں۔ لیکن کہانی جہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ خطرہ اب بھی باقی ہے۔